اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے بے صابر ہستی حسین دی کتنی ہے بے صابر ہستی حسین دی ایسا نشائے چڑھیا نانے دے دین دا ایسا نشائے چڑھیا نانے دے دین دا لتھی نے سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھی نے سر کٹا کے بھی مستی حسین دی صلوات کی آواز بلند کریں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے گھروں میں اکثر نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے اور نام اسی کا ہوتا ہے جس کا گھر ہوتا ہے تو اسی حوالے سے شاعر کیا لکھتے ہیں جس دا مکان اس دا ہوندا بوہے تے نا جس دا مکان اس دا ہوندا بوہے تے نا اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی اسلام دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری ہاں اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی اور جب مولا حسین علیہ السلام کا سر لے کے پہلے کوفہ گئے پھر شام گئے سر نیزے پہ رکھا اور مولا کا سر بلند تھا اسی والے سے کیا خوبصورت لکھتے ہیں شاعر کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی کتنی ہے بیک صابر ہستی حسین دی بآواز بلند تر صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد
حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات آواز اونچی ہو گئی آواز ذرا دے دو آواز اونچی کر دو اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے بپا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد یا زہرا ذکر میرے محترم معزز اور مکرم سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے اس کریم اللہ نے مہربان خالق نے اس دنیا میں ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا انسان بنانے کے بعد اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دین عطا فرمایا اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ دین کامل ہے وہ دین اکمل ہے وہ دین مکمل ہے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو یہ دین شامل ہے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دین مبین اسلام میں احکام موجود نہ ہوں اور چونکہ انسان عموماً دو حصوں میں تقسیم ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور یہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے احکام صرف مردوں کے لیے ہوں اس کے جتنے احکام ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں نماز دونوں پہ واجب روزہ دونوں پہ واجب حج دونوں پہ واجب ہے اگر مستطیع ہو زکوٰۃ دونوں پہ واجب ہے اگر نصاب ہو جائے خمس دونوں پہ واجب ہے اگر سال کے بعد بچت ہو جائے جہاد میں اللہ نے مردوں پہ جہاد واجب کیا
اب عورت کو اس ثواب سے محروم نہیں رکھا، بڑا کریم ہے، مردوں سے کہا کہ وہ دشمنان اسلام کے مقابل میں ان ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسلام نے مقرر فرمائے ہیں، دشمن کے مقابل میں میدان میں جا کے لڑنا یہ مرد کا جہاد ہے، اور گھر بیٹھ کے اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کے لیے جہاد ہے۔ اللہ رب العزت اس خاتون کو جہاد جتنا ثواب عطا کرتے۔ جہاد المرأۃ حسن التباؤل، معصوم فرماتے ہیں اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا، اللہ رب العزت عورت کو جہاد جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ نے احکام مشترک دیے، عقیدے میں بھی جو عقائد مردوں کے لیے ضروری ہیں وہ سارے عقائد عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اللہ کو ماننا دونوں پہ واجب ہے، اور میں نے کہا اللہ کو ماننا واجب ہے اور اللہ جنہیں منوائے انہیں ماننا واجب ہے۔ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، قیامت کا عقیدہ رکھو، نبی کے بعد ان کے جانشینوں کو مانو۔ عقیدے ہیں اور پھر اعمال برابر ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے یہ دین دو شکلوں میں بھیجا ہے، کتاب کی شکل میں بھی، کردار کی شکل میں بھی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر گرامی اسلام کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مردوں کے لیے، پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مردوں کے لیے اللہ نے 12 معصوم نمونے بنائے، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اکیلی زہرا کو نمونہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا زہرا۔ کتاب پڑھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کتاب کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے قیامت والے دن یہ بندہ بہانے بناتا، میرا اللہ مجھے تیرا دین سمجھ نہیں آیا، تو نے کتاب کی شکل میں بھیجا تھا، میں تو ان پڑھ تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ بڑا کریم اللہ ہے، کتاب کی شکل میں بھی بھیجا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تاکہ کتاب سمجھ آئے، لیکن کردار سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، عقل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ دیکھو اور سمجھ جاؤ، اللہ رب العزت نے 12 معصوم نمونے مردوں کے لیے عطا فرمائے۔ بھائی پیغمبر گرامی اسلام عورتوں کے احکام بیان کر سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے۔ پیغمبر بتا سکتے ہیں ایسا کرو، یہ کرو، یہ کرو، عورت کو یہ کرنا چاہیے، لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے۔ 12 معصوم آئمہ احکام کو بیان کر سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو جو زویر رسالت بضعۃ الرسول کہہ کے پکارا اور کہا الفاطمہ بضعۃ منی، پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عورتوں کو جو پریکٹیکلی مسئلہ دیکھنا ہے وہ زہرا کا کردار دیکھے، یہ ان کے لیے حجت ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس بی بی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ جتنے میرے محترم معزز سامعین تشریف فرما ہیں، سارے عبادت گزار ہیں انشاءاللہ، سارے عبادتیں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، روزہ بھی رکھتے ہوں گے انشاءاللہ، یہ عبادت کرنے آئے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، ماتم کرتے ہوں گے، جس پہ حج واجب ہے۔ جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مجلس کرواتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مجلس سنتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کرے پڑھنے والا بھی اس لیے پڑھتا ہو
کہ اللہ راضی ہو جائے. ہاں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اللہ راضی کیسے ہو؟ اللہ تو نظر نہیں آتا. پتہ کیسے چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے مجلس سنی، میں نے ماتم کیا، میں نے مجلس پڑھی. مجھے پتہ کیسے چلے میرا اللہ راضی ہو گیا ہے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا. اس کی رضایت کا پتہ کیسے چلے؟ سید الانبیاء نے معیار دے دیا، فرمایا دیکھو ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ میری زہرا راضی ہو جائے. ہاں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھو زہرا راضی ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ راضی ہوتا ہے جناب سیدہ کی راضی ہونے پر. وَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے جس پہ زہرا ناراض ہو جائے. یہ بہت بڑا معیار ہے. اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو. اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ کس پہ راضی ہوں کس پہ ناراض ہوں، دنیا میں اس کا معیار جناب سیدہ کو قرار دے دی. اس بی بی کو اللہ نے بڑی عزت دی. ہم نے صرف سنا ان کے مقام کو، کہیں کتابوں میں پڑھ لیا، ہمیں حقیقی معرفت نہیں ہے. یہ اتنی عظمتوں والی بی بی ہے، اتنی عزت والی بی بی ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میں دیکھیے نا دنیا میں بندے دعائیں کرواتے ہیں نا، دعائیں کروانے کے لیے وہ کسی مستجاب الدعوہ کو تلاش کرتے. فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے بڑا نیک آدمی ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں دعائیں قبول کروانے کے لیے. سفارشی ڈھونڈتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چلو فلاں سید کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پیر صاحب ذرا دعا کر دو. کسی عالم کے پاس چلے گئے، میرے حق میں دعا کر دو، شاید ان کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے. کبھی زیارات پہ نکل گئے، شاید فلاں زری پہ گئے، میری دعا قبول ہو جائے گی. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب میں جعفر صادق یہ چاہوں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، میں اپنی ماں زہرا کے وسیلے سے مانگا کرتا ہوں. جو معصوم ائمہ کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ نے عزت عطا کی نا اس کو، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا اس بی بی کو. ایک شخص آیا آپ کے اور میرے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں. اسی صلوات کے ساتھ دعا کرو نا، اللہ کرے ان کا سپیکر بھی ٹھیک ہو جائے. میرے امام کی خدمت میں آ کے بندہ سوال کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، اللہ نے تجھے عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے. جناب مریم کائنات کی عورتوں کی، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. آپ کی ماں زہرا بھی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. دونوں برابر ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. اللہ نے اس بی بی کو جو مقام عطا کیا ہے، میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں. محرم ہے نا، دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جائے. یہ بی بی اتنی عزت اور عظمت کی مالک ہے. یہ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا،
یہ یاد رکھنا، یہ سبق ہے آج کی مجلس کا۔ بچے پیدا ہوں، ان بچوں کا پہلا حق والدین کی گردن پر یہ ہے کہ ان کا نام خوبصورت رکھے۔ یہ پہلا حق ہے بچوں کا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پتنی کن لوگوں سے متاثر ہیں، اگر شادی کے بعد کچھ عرصہ اولاد نہ ہونا، بندے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، 5 4 سال 6 سال اولاد نہ ہو تو حالت کیا ہوتی ہے گھر میں؟ ہر وقت رونا، میرا اللہ مہربانی کر دے۔ ہاں 5 10 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا، کتنی منت سماجت کے بعد، کتنی دعاؤں کے بعد، کتنا رونے کے بعد اللہ نے یہ بیٹا دیا۔ پتنی کس کس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کتنوں کو وسیلہ بنایا، اللہ نے اولاد دے دی۔ نام کیا رکھا؟ ٹونی۔ توہین آدمیت ہے، انسان کی توہین ہے، ایسا نام رکھ دیا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اللہ جسے 4 بیٹے عطا کرے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام وہ محمد نہ رکھے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ بیٹے کا نام اچھا رکھو نا، بیٹے کا نام محمد رکھو، بیٹے کا نام علی رکھو، بیٹے کا نام حسن رکھو، بیٹے کا نام حسین رکھو۔ اللہ بیٹی دے دے، نام فاطمہ رکھو، نام زینب رکھو، نام ام کلثوم رکھو۔ گھر کا ماحول ہو، بھائی پکارے محمد بھائی، حسن بھائی، حسین بھائی، علی بھائی، فاطمہ بہن، ان پاکیزہ ناموں کی وجہ سے گھر منور ہو جائے۔ خوبصورت نام ہونا، خوبصورت نام رکھو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگوں کا ایک نام ہوتا، اپنے بیٹے کا ایک نام رکھتا ہے، اور کبھی پیار کی وجہ سے گھر میں ایک اور نام مشہور ہو جاتا ہے جسے نیک نام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ آجی آگے سے مظلوم کربلا کی اس صف عزا پر جہاں ہمارے بھائی علامہ عارف واحدی صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ہمارے محترم مہمان محمد علی قائد صاحب جو جی بی سے گلگت بلتستان سے وزیر ہیں، اس وقت وزارت کے منصب پہ فائز ہیں، تو تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت پرانے مکتبی اور ملت کی تنظیموں سے وابستہ ہیں، وہاں اپنی ملت کی ترجمانی کرتے ہیں اور ملت کی خدمت کرتے ہیں۔ ہاں آغا قائد شہید کے ساتھ، آغا ضیاء الدین رضوی شہید کے ساتھ، قائد محترم کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں مزید توفیق دے، وہاں اپنے محروم طبقے کی بہتر خدمت کر سکیں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، ہم ایک نام رکھتے ہیں اپنے بچے کا، گھر میں زیادہ سے زیادہ ایک اور نام مشہور ہو جاتا ہے جسے ہم نیک نام کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 2 نام ہوتے ہیں ایک بندے کے۔ اللہ نے اس بی بی کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اصول کافی ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اِنَّا لِفَاطِمَةَ عِنْدَ اللَّهِ 9 اسماء، میری ماں فاطمہ کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہیں۔ 9 نام، ایک نام نہیں، 9 نام ہیں میری ماں کے۔ اس کا نام فاطمہ بھی ہے، اس کا نام زہرا بھی ہے، اس کا نام زکیہ بھی ہے، اس کا نام رضیہ بھی ہے، اس کا نام مرضیہ بھی ہے، اس کا نام طاہرہ بھی ہے، اس کا نام بطول بھی ہے، اس کا نام محدثہ بھی ہے۔ یہ رضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے۔ رضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، رضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو وہ رضیہ ہوئی، اور اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو اسے مرضیہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس بی بی کو عزت عطا فرمائی۔
یہ اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ اس کی رضا پہ راضی، یہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ ان کی بات مانتے ہیں، یہ اللہ کی بات مانتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ کمال اطاعت کا نمونہ دیکھنا ہو تو آل محمد کو دیکھو، یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی جو اللہ سے کہہ دیں۔ بھئی کمال یہ ہے، عید کا دن ہے نا، وہ آپ نے سنا، عید کا دن ہے، بچوں نے اماں سے کہہ دی، اماں ہمارے کپڑے، ماں نے کہہ دیا بیٹا درزی کے پاس۔ میں طالب علم ہوں، میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جناب سیدہ نے درزی کو کپڑے دیے ہوں، پتہ نہیں اس زمانے میں ان درزی ہوتے بھی تھے کہ نہیں، ہاں کسی درزی کو دے رکھے ہوں، میں نے نہیں پڑھا، بی بی نے بچوں کو کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بھئی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، رضوان جنت سے کہا جنت سے لباس اٹھا لے، دروازہ زہرا پہ چلا جا، آج یہ نہ کہنا میں رضوان جنت ہوں، میری کنیز نے کہا ہے درزی کے پاس ہے، کہنا انا خیاط الحسنین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ محدثہ ہے۔ محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جو فرشتوں سے باتیں کرتی ہو، جو فرشتوں سے باتیں کرتی۔ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں دو انسانوں کے علاوہ یہ دو اور مخلوقیں بھی ہیں، ایک جن ہے، ایک فرشتہ ہے۔ جن کہتے ہیں جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، یہ جن آگ کی مخلوق ہے، یہ ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے، ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے، یہ جن مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ویسے بھی جنات بہت زیادہ ہیں۔ مجھے کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہاں اتفاق سے، وہ 11 سال میں یو کے میں جاتا رہا محرم کے لیے، میں کویت گیا ہوں، میں یو اے گیا ہوں، میں اور ممالک بھی گیا ہوں، مجھے وہاں یہ جنات والا مسئلہ بہت کم نظر آیا ہے۔ بھئی فلاں پہ جن آ گیا ہے اور فلاں کو جن نے گرا دیا ہے، اور آ جاؤ پیر صاحب اس کو نکالو اور جن نکالو اور پتہ نہیں کیا۔ میں نے وہاں، مجھے ایسا اتفاق نہیں ہوا، شاید ہوتا ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ جنات تعداد میں شاید زیادہ رہتے ہیں، وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے، شاید اس لیے وہاں نہ جاتے ہوں، یہاں ہر قسم کا موسم ہوتا ہے، برداشت کر لیتے ہوں گے۔ جن مختلف شکلیں اختیار کرتے، کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے، سانپ بھی بن جاتا ہے بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ سانپ بھی بڑی عجیب شے ہے نا، بڑے بڑوں کو ڈرا دیتا ہے سانپ، ہے نا، مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ فرشتہ یہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر، فرشتہ نوری جسم ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، مختلف شکلیں بدل لیتا ہے، لیکن کتا اور خنزیر نہیں بنتا۔ نوری جسم ہے نا، معصوم ہے نا، اس لیے وہ کتا اور خنزیر نہیں بنتا، باقی شکلیں بدل کے آ سکتا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں کئی صحابیوں کی شکل میں فرشتے آ جاتے تھے۔ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں، اگر کسی نے دیکھنا ہو فرشتہ کیسے شکلیں بدل کے آتا ہے، تو میں کہتا ہوں آؤ مدینہ چلیں، زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی جھولے جھولانے آتا ہے، کبھی حسنین کو بہلانے۔ یہ محدثہ ہے، فرشتوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ فرشتے یہاں دروازے پہ آ کے کہتے تھے، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک،
وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے تجھے کائنات کی عورتوں پہ چن لیا ہے، اللہ نے اسے بڑی عزت عطا فرمائی۔ پہ دیکھیے بیٹیاں ہر کسی کو پیاری ہوتی، لیکن باپ ہو محمد عربی جیسے، بیٹی ہو فاطمہ جیسی، پیار کا انداز کیا ہوگا؟ اہل سنت علماء نے لکھا ہے، شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جب کبھی لما جاءت، جب زہرا آتی تھی بارگاہ نبوت میں، قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، صرف قام لہا نہیں ہے، قام الیہا ہے، کھڑے ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، اپنی مسلط چھوڑ دیتے تھے، آگے بڑھتے تھے، رحبہا، بی بی کو خوش آمدید کہتے تھے، مرحبا کہتے تھے، وقبل یدیہا او بین عینیہا، بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پیغمبر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامتے، بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ہاں بعض روایتوں میں دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے تھے، بعض روایتوں میں ہے سر کا بوسہ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بی بی نے اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ بیٹی ہے، یہ بیٹی کو کیوں چومتے ہو، اتنا چومتے ہو بیٹی کو، کیا ضرورت ہے؟ کبھی ہاتھ چوم رہے ہو، کبھی پیشانی چوم رہے ہو، کبھی بال چوم رہے ہو، کبھی سر پہ بوسا، کبھی ماتھے پہ بوسا، کبھی ہاتھوں کو بوسا، اتنا کیوں چومتے ہو؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، جب اللہ مجھے معراج پہ لے گیا تھا نا، اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی تھی، میں نے جنت کے میوے کھائے تھے، جب میں چاہوں جنت کے میووں کی خوشبو سونگوں، میں فاطمہ کو بوسے دیا کرتا ہوں۔ بوسے اس لیے دیتا ہوں، مجھے جناب سیدہ کے بدن سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی۔ کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ چلو چوم لیتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، آگے بڑھتے ہو، ترحیب کرتے ہو، رحبہ کہتے ہو، مرحبا کہتے ہو، اہلاً و سہلاً کہتے ہو، یہ کیا ضرورت ہے؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہو، بیٹی کے لیے کوئی اتنا کھڑا ہوتا ہے؟ بیٹی آ گئی کیا ہوا؟ بار بار کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ایک دن میں بیٹی آئی، ہر دفعہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہو۔ یہاں پیغمبر نے کہا تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہوں؟ میں زہرا کا استقبال اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ جب میری بیٹی اپنے گھر سے چلتی ہے نا تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے جو مجھے کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے، اللہ پیغام دے رہا ہے، میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ اللہ نے یا رسول اللہ، یا اللہ نے اس بی بی کو بڑی عزت عطا کی، اللہ نے اس بی بی کو بڑا مقام عطا کی۔ جاؤ تاریخ بنات میں پوری کائنات کی بیٹیوں کی تاریخ پڑھ لو، تاریخ بنات میں تمہیں ایک بیٹی ایسی نہیں ملے گی جس کا باپ بیٹی کے بارے میں کہے الفاطمۃ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ صرف بنت پیغمبر ہے نا جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ میری ماں ہے۔ لکھا علماء نے لکھا ہے یہ اس لیے کہتے تھے فاطمہ میری ماں ہے کہ پیغمبر کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ جو شفقت بچوں کو ماں سے ملتی ہے پیغمبر اس سے محروم رہے تھے، ماں کا انتقال جلدی ہو گیا تھا۔ جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ اس طرح محبت کرتی تھی جیسے ماں بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔
جب پیغمبر مدینہ سے نکلنے لگتے تھے نا، ساری بیویوں کے ہاں پہلے جاتے تھے، سب سے آخر میں جناب سیدہ سے الوداع کہتے، مدینہ سے نکلتے ہوئے سب سے آخر میں جناب سیدہ کے گھر جاتے، الوداع کہہ کے سفر پہ نکل جاتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تھے نا، سیدھے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، اپنی بیٹی کو ملتے تھے، السلام علیک یا بنتی، میری لال، میری بیٹی، میرا سلام، میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آتے نا، بیٹی سلام کا جواب دیتی، اپنے دونوں بازوؤں پھیلا دیتی تھی، اپنے بابا کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اپنے بابا کو سینے سے لگانے کے بعد زہرا زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھ کے سفر کی مٹی کو جھاڑ جھاڑ کے پوچھتی تھی، بابا سفر میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جو اس انداز میں محبت کرتی تھی نا، پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ۔ محبت کرتے تھے پیغمبر، اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے پیغمبر۔ ہاں اللہ اکبر، کتنی محبت! اہل سنت علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا، مقدار میں فرق ہے، 6 مہینے میں، 7 مہینے بھی، بعض نے 6 مہینے لکھا، بعض نے 7 مہینے لکھا۔ جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت تطہیر کے نازل ہونے سے لے کے وفات پیغمبر تک، جب پیغمبر نماز کے لیے مسجد نبوی میں جاتے تھے نا، زہرا کے دروازے پہ رک کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الصلاۃ یا اہل بیت النبوہ۔ لکھا علماء نے، یہ عظمت تھی اس دروازے کی نا۔ اپنی بیٹی کے گھر اجازت لے کے داخل ہوتے تھے۔ اللہ نے بی بی کو عظمت عطا کی۔ عرض کروں گا میں اگلی منزل میں کس طرح عزت دی اللہ نے۔ جب شادی ہو گئی نا، شادی سے اگلے دن عرب کا دستور، شادی سے اگلے دن بیٹی کا کھانا ماں لے کے جاتی تھی۔ پیغمبر نے امہات المومنین کو حکم دیا کھانا تیار کرو۔ کیا ہوا جو خدیجہ نہیں ہے؟ میں اپنی بیٹی کا کھانا خود لے کے جاؤں گا۔ کھانا تیار ہوا، سید الانبیاء نے کھانا لیا، اپنی بیٹی کے گھر آ گئے۔ 3-4 سوال کیے وہاں پیغمبر نے۔ سامنے بیٹھے امیر المومنین بھی بیٹھے، جناب سیدہ بھی تشریف فرمائے۔ پہلا سوال اپنی بیٹی سے کیا، یا بنتی یا فاطمہ تو کیف وجدت علیاً، علی کیسے شوہر ہیں، علی کو کیسا پایا آپ نے؟ شرم و حیا کی ملکہ زہرا سر جھکا کے کہتی ہے بابا شریف شوہر ہے علی، بہت شریف شوہر ہے علی۔ پھر مولا متقیان سے پوچھا یا علیو کیف وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگو نا، اپنے لیے بہو تلاش کرنے لگو نا، امیر المومنین میں یار دے رہے ہیں یا علی کیف وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ امیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی بندگی میں بہترین مددگار ہے فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ کون علی؟ کون علی کہہ رہا ہے؟ کون؟ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، ہر جنگ کا فاتح علی نا۔ ہاں عبادت میں زندگی بسر کرنے والا علی، نہایت اخلاص سے بندگی کرنے والا، نہ جنت کے خوف، جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے سجدے کرے، صرف اللہ کو اللہ کے عبادت کے لائق سمجھ کے بندگی کرنے والا علی کہہ رہا ہے اے یا رسول اللہ علی کی بندگی میں مددگار ہے فاطمہ۔ شاید میں سمجھا سکوں اس بی بی کا مقام کیا ہے۔ ہماری مجالس میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہوتا ہے
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا نا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو۔ ہر مجلس میں تقریباً مولا متقیان کا ذکر ہوتا، مسلسل مجالس سن سن کے کوئی تھوڑا سا معرفت تو ہوئی ہوگی کہ اللہ نے مولا علی کو کتنا مقام عطا کی، مولا علی کا کتنا علم تھا۔ سارا علم کا اندازہ تو نہیں ہو سکتا کہ حقیقت میں کتنا علم تھا، لیکن کچھ اندازہ۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا لقب ہے حبر الامت، امت کے عالم عبداللہ ابن عباس، میرے مولا کا شاگرد، تفسیر قرآن یہاں سے سیکھی۔ اس سے عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، من نسبت بین علم کا و علم ابن امے کا علی ابن ابی طالب، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، حبر الامت ہیں، آپ کا علم کتنا ہے، علی کا علم کتنا ہے، آپ کے اور علی کے علم میں نسبت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نسبت قطرۃ الی سبعۃ ابحر، جیسے ایک قطرے کو 7 سمندروں سے ہوتی ہے۔ میرا علم ایک قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر ہے۔ کتنا علم ہے علی کا؟ علی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عادل، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا ناطق قرآن، اتنا بڑا عاشق تلاوت قرآن۔ یہ تصور ذہن میں رکھو اور اب سمجھو اس بی بی کی عزت کیا ہے۔ اتنا بڑا علی ذہن میں رکھو، اور پیغمبر فرما رہے ہیں لولا علی لما فاطمہ کفن من آدم الی یوم القیامہ، اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتا، آدم سے لے کے قیامت تک میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اتنی بڑی ہے فاطمہ۔ کوئی علی جتنا عالم ہو، کوئی علی جتنا شجاع ہو، جو علی اتنا بہادر ہو، کوئی علی جتنا سخی ہو، کوئی علی جتنا کریم ہو، تو وہ فاطمہ کا ہمسر بنے۔ کتنی عزت والی ہے بیٹی۔ دوسرا سوال کیا پیغمبر، بیٹی شادی کا دوسرا دن ہے، نیا لباس کدھر گیا؟ پرانا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کل شادی ہوئی ہے، یہ شادی کا دوسرا دن ہے، شادی والا جوڑا کدھر گیا؟ میری آقا زادی نے کہا بابا آدھی رات کا وقت تھا، میرے دروازے پہ ایک عورت مانگنے والی آ گئی تھی، اس نے کہا تھا بنت پیغمبر آپ کی شادی تو ہو گئی، میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، میرے پاس پہنانے کے لیے لباس کوئی نہیں، بنت پیغمبر کوئی لباس دے دو نا۔ بابا مجھے شرم آئی کہ میں پرانا لباس کیوں دوں، میں نے کہا میری تو ہو گئی ہے نا، میں نے اپنا نیا لباس اللہ کی رضا کے لیے اسے دے دیا۔ اسے کہتے ہیں فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ بیٹی کوئی پریشانی تو نہیں؟ تیسرا سوال، نہیں بابا کوئی پریشانی، کوئی ہے بیٹی بتائیں؟ نہیں بابا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں۔ عرب کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی رہتی، وہ کیا باتیں کرتی ہیں؟ وہ یہ باتیں کرتی ہیں کہ ماں ملیکۃ العرب، باپ خاتم الانبیاء، شادی ہو گئی علی کے ساتھ، علی کے پاس مال دنیا ذرا کم ہے، کم مال والے کے ساتھ اتنی بڑی ماں اور باپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ یہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی، پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی آ میں تجھے سمجھاؤں، میں تجھے بتاؤں، اللہ نے ساری کائنات کے مردوں میں سے 2 مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، ایک کو تیرا شوہر بنا دیا۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑی عزت عطا کی، اللہ نے ساری کائنات میں سے 2 مردوں کو چنا، ایک کو فاطمہ کا باپ بنا دیا، ایک کو فاطمہ کا شوہر بنا دیا۔ اللہ نے اس کو بڑی عزت عطا کی۔ اور آؤ سیرت کیا ہے اس بی بی کی؟ سیرت
शौहर के घर में रहते हो। इसकी सीरत ये है, अमीर उल-मोमिनीन जैसी हस्ती कसम उठा के कहती है, वल्लाह मा अग़ज़बतनी व मा अग़ज़बतुहा, जितना अरसा ज़हरा मेरे घर में रही, न ज़हरा ने मुझे नाराज़ किया ना मैंने ज़हरा को नाराज़ किया। कैसा घर होगा जहां मियाँ बीवी ने एक दूसरे को कभी नाराज़ नहीं किया, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हों। कितना जन्नत वाला माहौल होगा ना। मेरे आका पूरी ज़िंदगी का खुलासा बयान करते और फरमाते हैं, लोगों अपने घर का माहौल बता रहे हैं। कहते लोगों, मैं लोगों का सताया हुआ जब घर आता था ना, फातिमा इस अंदाज में मेरा इस्तकबाल करती थी, मेरे सारे गम ख़त्म हो जाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी बीबी के हालात ज़िंदगी में ये एक वाक़या मौजूद है, सीरत का एक पहलू है। बीबी मौला अली के गमों में शरीक होती थी, अली के दुखों में शरीक होती थी, अली को अपने दुख नहीं बताती थी। घर को जन्नत बनाने का एक तरीका ही है। हमारे यहाँ तो बाहर से बेचारा मजदूरी कर कर के थक के आता है ना, घर में दाखिल होते ही फरमाइशें शुरू हो जाती, दुख बयान करने शुरू हो जाते। जनाब सैयदा का किरदार ये है, मौला अली के दुखों में शरीक होती थी, अपने दुख नहीं बताती थी। ये जो आप मजलसों में सुनते हैं ना, एक दिन बीबी ने पूछ लिया, या अली मैंने सुना है मदीना के लोग आपको सलाम नहीं करते। अजरुकुम अल्लाह। पूछा मेरी आकाज़ादी ने, या अली, या अली, मैंने सुना है मदीना के लोग आपको सलाम नहीं करते। ये ज़हरा मौला अली के दुखों में शरीक हो रही थी, दुख तकसीम कर रही थी। मेरे आका ने कहा, ज़हरा बात इतनी होती ना अली सब्र कर जाता, अब तो मदीने की हालत ये है, मैं सलाम करता हूँ मुझे जवाब कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ी अज़मत वाला घराना था ये फातिमा का, बड़ी इज़्ज़त वाला दरवाज़ा था। पैगंबर आके रुक जाते थे, बेटी इजाज़त है मैं अंदर आ जाऊँ। एक और वाक़या मुझे याद आ गया, पैगंबर दरवाजे पे हैं, मेरी बेटी इजाज़त है अंदर आ जाऊँ? बाबा आ जाओ, आपकी बेटी का घर है। मेरे लाल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा एक नाबीना सहाबी भी है। बाबा ज़रा रुक जाओ, मुझे पर्दे में जाने दो। थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ दी, बाबा आ जाओ अंदर। अंदर आ गए ना तो पैगंबर ने पूछा, बेटी ये तो नाबीना था, ये तो आपको देख नहीं सकता था, पर्दे में जाने की क्या ज़रूरत थी? कहा बाबा ये आंखों से नाबीना था, मेरे बदन की खुशबू तो सूंघ सकता था ना, ज़हरा बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बदन की खुशबू भी नामहरम मर्द के नाकों तक पहुँचे। इतनी पर्दादार थी ज़हरा। दरवाजे पे रुक रुक के पैगंबर इजाज़तें मांगते। कभी कभी बेटी कहती थी, बाबा तेरी शरीयत में बेटियों से पर्दा नहीं है, ये दरवाजे पे क्यों रुक जाता है? मेरे आका फरमाते, ज़हरा मैं शरीयत के मसलों को जानता हूँ, मैं मदीने वालों को बता रहा हूँ, इस दरवाजे की अज़मत पहचानो। अभी पैगंबर का कफन भी मैला नहीं हुआ था और मक्तल वालों ने लिखा अभी तीसरा दिन था पैगंबर की वफात को। मुसलमान दरवाजे पे आ गए, आग और लकड़ियां लेके आ गए, बुलंद आवाज में बोलना शुरू किया, फातिमा अली को बाहर निकाल वरना घर को आग लगा देंगे। अंदर ज़हरा मिन्नतें कर रही थी, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ। अज़ादारों पैगंबर की बेटी मिन्नतें कर रही थी, एक जालिम ने आग लगाई और धक्का दिया दरवाजे को, पीछे पत्थरों की दीवार, इधर से जलता हुआ दरवाजा, दरमियान में हुसैन की मां।
یا بتا ہائے بابا تیری بیٹی اجڑ گئی، بابا تیری بیٹی پر یہ حالت آ گئی، بابا تیری بیٹی کے گھر لوگ آ گئے، اپنی مرضی سے داخل ہوئے، اپنی مرضی سے نکلے۔ سلیم ابن قیس ہلالی کہتا ہے جب یہ واقعہ حائلہ ہوا نا، میں اس وقت مدینے میں نہیں تھا، جب واپس آیا نا میں نے سلیمان فارسی سے پوچھا، سلیمان میں نے سنا ہے لوگ بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سلیمان فارسی نے پیٹ کے کہا سلیم اتنی بات ہوتی ہم نہ روتے، حالت یہ ہے جب یہ لوگ اندر گئے تھے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، علی کو پکڑ کے لے گئے دربار میں۔ میں زیادہ زحمت نہیں دیتا، دو جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ رب العزت آپ کی عبادت قبول کرے۔ لے گئے نا دربار میں، میری آقا زادی کا محسن شہید ہو چکا، ہاں پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ چکی، جب تھوڑا ہوش آیا فضہ سے کہا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ دیکھا علی نظر نہیں آ رہے، فوراً سوال کیا این این ابو الحسن، میرے سر کا تاج کہاں ہے؟ زینب و حسین کا بابا علی کہاں ہے؟ کا دربار میں لے گئے، اپنا غم بھول گئی زہرا، کا بابا کا قمیض لے آ، میں بد دعا کروں گی مدینہ گھر گزر۔ زہرا گئی، کہا خلو ابن امی میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کروں گی، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ ابھی بد دعا کی نہیں تھی، مدینہ کے حالات بدل گئے، دیواریں بلند ہونے لگی۔ علی حیدر کرار نے کہا یا سلیمان ادرک بنت نبیین، جا محمد کی بیٹی کو منع کر، بد دعا نہ کرے، نانا کا شہر برباد ہو جائے گا۔ میں کہوں گا فاطمہ، علی مرد تھا، دربار میں گیا، تو برداشت نہ کر سکی، کل تیری بیٹی زینب رسیوں میں جکڑی ہوئی، بے مکنا و چادر شرابیوں کے مجمع۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔